بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 رمضان المبارک شب قدر کی رات۔ یہ دو عمل پڑھ کر جو چاہے مانگ لو، سب کچھ مل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی۔ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک مرادیں، نیک تمناؤں کو پورا کرے۔ ہر وہ بھلائی عطا کرے جس میں آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، مال و دولت ہو، عزت و راحت ہو، سکون ہو، صحت ہو، تندرستی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی طاق راتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان راتوں کی فضیلت اس لیے ہے کہ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ مبارک رات رکھ دی ہے جس رات کا اجر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، ہزاروں مہینوں سے زیادہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو چھپا دیا ہے تاکہ امت محمدیہ ان طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، تاکہ ان راتوں کا ایک بڑا ہی خاص عمل، خاص وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ہے۔ اس کے ناموں کی برکت، اس کے ناموں کو پکارنے سے اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کریں گے، اپنی حالی جولی کو پھیلائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا، آپ کی حالی جولی کو اپنی رحمت سے بھر دے گا۔ وہ تو خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تجھے خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ میرے سامنے ہاتھ اٹھا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹاؤں۔ وہ تو اتنا غفور و رحیم ہے کہ اپنے بندے کو عطا کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر جیسی رات نصیب فرمائی، اس کا اجر 1000 مہینوں سے زیادہ رکھ دیا ہے۔ وہ کون سے مبارک نام ہیں؟ ان ناموں کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ وظیفے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سمجھ لیجیے۔ آج 27 کی رات ہے اور 29 کی رات بھی آپ کے پاس ہے۔ ان راتوں میں پوری رات میں جس وقت آپ کا دل چاہے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ لیکن جب آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو وظیفہ پڑھنے کے درمیان میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، یعنی وظیفے کو آپ نے یکسو ہو کر پڑھنا ہے، یعنی اکیلے پڑھنا ہے۔ آپ کی مکمل توجہ آپ کے وظیفے کی طرف ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ نے اپنی مرضی سے پڑھنا ہے، 3 بار پڑھ لیں یا 7 بار پڑھ لیں یا 11 بار پڑھ لیں۔ جتنی مرتبہ آپ درود پاک پڑھنا چاہیں آپ اتنی بار پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ نام، یہ مبارک نام، جن میں ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ وہ نام یہ ہیں: یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یا اللہ اے محبوب، یا رحمان جس کا مطلب ہے کہ بڑا مہربان، یا رحیم جس کا مطلب ہے اے رحم کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں جن کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 1 تسبیح کے برابر ان کا ورد کرنا ہے۔ اور یاد رہے جب آپ ذکر کر لیں، ورد کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ دعا مانگیں۔ اس مبارک رات میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، ضرور منظور فرمائیں گے۔ اس کے عمل کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چھوٹا سا عمل کر لینا ہے تو یقین کریں پھر سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، کیونکہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں بخشش کی جاتی ہے، بخشش کا عشرہ ہے۔
یہ وہ وظیفہ ہے۔ وظیفے کا تعلق بھی رمضان المبارک کے تیسرے عشرے سے ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا، اللہم آجرنا من النار، یہ ہر بندے کی زبان پر آتی ہے۔ اگر آپ اس رات میں وظیفہ پڑھنے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھ لیں یہ دعا، یعنی ایک تسبیح پڑھ لیں، اللہم آجرنا من النار، اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اگر آپ اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار دعا کو مانگیں گے، اللہم آجرنا من النار، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس ادا کو بہت زیادہ پسند کریں گے اور اپنی رحمت کو آپ کے اوپر نچھاور کر دیں گے، آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ دعا کو پڑھنے کے بعد جب آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکاریں گے، آپ جس بھی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ بڑی ہی مبارک رات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ ہمیں یہ راتیں نصیب ہوں یا نہ ہوں، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس موقع سے ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہیے، اپنی خطاؤں کو معاف کروانا چاہیے، کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا تو انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا کہ کاش ہم یہ عمل کر لیتے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ابھی شیئر کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کے لیے اچھا عمل ہو جائے، کسی